بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے۔ آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج جو عموماً 3 ذرائع سے ہم سوال وصول کرتے تھے، یہ فیس بک کے لائیو سیشن کا یہ کامنٹ سیکشن، لائیو اسٹریم کا کامنٹ سیکشن اور پیج ان باکس، اور اس کے ساتھ ہی واٹس ایپ میسنجر۔ پیج ان باکس اور کامنٹ سیکشن کے ذریعے جو سوالات آپ لوگ بھیجیں گے وہ تو ہم تک پہنچ جائیں گے جی، البتہ جو واٹس ایپ میسنجر ہے اس کی سہولت آج موجود نہیں ہے کچھ تکنیکی دشواریوں کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اگلی نشست سے وہ ذریعہ بھی بحال ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فی الحال آج کی نشست کے لیے صرف میسنجر، یہ پیج ان باکس اور پھر لائیو اسٹریم کا کامنٹ سیکشن۔ انشاءاللہ دوران نشست آپ کے جتنے بھی سوالات آئیں گے وہ ہم لوگ ضرور شامل کریں گے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذیشان صاحب کا سوال کہ کیا 2 یا 4 رکعت والی نماز میں ترتیب سے قرآن شریف کی آیات پڑھی جا سکتی ہیں؟ جو آیات یاد ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں، رہنمائی فرما دیجئے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زین صاحب شاید کہنا نہیں چاہتے، ان کا فون چوری ہو گیا، چھین لیا گیا، تو ان کے پاس نیا فون ابھی نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کا نمبر اگر دینا ہو تو آپ لوگ دینا چاہیں تو ٹیم کے باقی افراد واٹس ایپ کے لیے اگر دینا چاہیں تو وہ نمبر لگا دیجئے، ورنہ ان کا جو نیا سیٹ اپ ہے وہ کیونکہ آئی ڈی ریکور ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے ہو جائے گا، اس ہفتے واٹس ایپ کی سہولت ان کے پاس نہیں ہے۔ دعا کیجئے ان کو وہ آسانی سے مل جائے۔ جو سوال ہوا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ کم از کم 7 سورتیں یاد کریں، کوشش کیجئے گا زیادہ ہو جائیں۔ تو اگر 7 سورتیں یاد ہوں تو آپ ترتیب سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ترتیب سے ہی ہے، یہ نہیں کہ بعد والی سورت آپ پہلے پڑھ لیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ ترتیب سے صورتیں پڑھ لیں۔ مثلاً آپ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، اس میں 4 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد آیات یا سورت پڑھنی ہوتی ہے تو وہ ترتیب سے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ کیجیے گا کہ ایک پڑھی ہے اور اس کے بعد والی آپ چھوڑ کے پھر اگلی پڑھ لیں۔ اِنَّا
یہ ابھی پروگرام شروع ہی ہوا اور بجلی چلی گئی تو منقطع ہو گیا، اس کی معذرت۔ پاکستان زندہ باد۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ترتیب سے صورتیں پڑھیں آپ، اور ایک صورت کے بعد دوسری صورت جو ترتیب میں ہے وہ تو بالکل پڑھیں، لیکن ایسا نہ ہو ایک چھوڑ کے پھر دوسری پڑھیں۔ چھوڑنا ہے تو کم از کم 2 صورتیں چھوڑ کے تیسری صورت جو ہے وہ دوسری رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ صورتیں یاد ہوں۔ تو لیکن پڑھنا ترتیب سے ہی ہے، یعنی جو قرآن میں ترتیب ہے اسی سے پڑھیں گے۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کافر ملک میں رہتے ہوں اور وہاں کفار کی حکومت ہو اور ہمارا یہ ارادہ ہو کہ یہاں سے زیادہ پیسے کما کر فلسطین کے فنڈز یا پاکستان میں بھیجے غریبوں کے لیے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ اپنانا درست ہے کہ یہاں کی کافر حکومت سے کم گھنٹے اگر کام کیا ہو لیکن بتائیں ان کو زیادہ گھنٹے، تاکہ کم کام کے بدلے زیادہ رقم مل سکے اور وہ زیادہ رقم ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے بھیج سکے؟ کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ جی دھوکہ دینا درست نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بساط ہے، جتنی آپ کی، اب وہ غلط پیسوں سے ان کی مدد کیوں کریں؟ ہاں کسی کے پاس لاٹری کا ہے، جوئے کا ہے، گیمبلنگ کا پیسہ ہے، وہ آپ چیریٹی میں بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں، لیکن دھوکہ دینے سے تو آپ اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی بگاڑیں گے، کیا تاثر قائم کریں گے؟ تو دھوکہ نہیں دینا ہے، بلکہ جتنا محنت سے جو کما سکتے ہیں، جتنی گنجائش ہے اس سے ضرور کریں۔ ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ اگر نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو کیا اس کے ایصال ثواب کی محفل سجا سکتے ہیں اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ نابالغ کے لیے ایصال ثواب نہیں، ان کو تو بلکہ ہم جو ان کی دعا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں کہ یا اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا، شافعاً و مشفعاً، لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے شافعتاً و مشفعاً پڑھتے ہیں۔ ایصال ثواب آپ سب کو کریں، ان کو بھی بیچ میں نام لے دیں تو حرج نہیں ہے، چھوٹے بڑے تمام، لیکن ایصال ثواب ہمیشہ ان کو کیا جاتا ہے جو مستحق ہیں، یعنی گناہگار ہیں ان کے لیے، اور نیکوکاروں کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے بالعموم نہیں کیا جاتا، کوئی کر لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کر لیا، ان کو بھی ثواب، لیکن خاص ان کے لیے محفل نہیں سجائی جاتی۔ محمد اسامہ صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو فلسطین کے متعلق ہیں وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو کیا جب آدمی دعا کرتے وقت وہ احادیث دماغ میں رکھتا ہے تو دعا میں یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی؟ اللہ پر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے کیا عمل کریں جب حالات سامنے روشن ہو بالکل اور وہ واقعات نظر بھی آ رہے ہوں کہ وہ چیزیں ہو کر ہی رہیں گی؟ ایک ایمان والے کا اللہ پر یقین کامل نہ ہونا یہ عجیب سی بات ہے۔ میں اس کو عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں ہے۔ اگر اس کا یقین کمزور ہے تو وہ ایسے محفلوں میں بیٹھے، ایسی صحبت میں بیٹھے جہاں اس کا یہ یقین مضبوط ہو، ایسی کتابیں پڑھے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت سمجھ کے کرے۔ باقی یہ کہنا کہ یقین نہیں ہے تو اس میں کہیں آپ کی ایمانی کمزوری، اپنی غذا کو دیکھیں، اپنی کمائی دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں ایمان میں کمزوری لاتی ہیں۔ اگر آپ کی کمائی درست نہیں، غذا درست نہیں، آپ کا لباس درست نہیں، آپ کا ماحول درست نہیں، تو یہ چیزیں فرق کرتی ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں، بھروسہ کامل رکھتے ہوئے، اور اس کے لیے کثرت سے استغفار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ جملہ، کثرت سے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اگلے سوالات ہانگ کانگ سے، انہوں نے نام ظاہر کرنے
سے منع کیا ہے۔ ان کا پہلا سوال کہ شادی بیاہ کے موقع پر مہندی کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اس سوال کی وضاحت یہ کہ مجھے میرے گھر والے مجبور کر رہے ہیں کہ میں شادی میں نکاح کے بعد مہندی کی رسم کی جائے، جو میرے خیالات کے بالکل برعکس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مہندی کا کوئی فنکشن یا ناچ گانا ہو، لیکن گھر کے بڑے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ ایک ہی دن کی بات ہے، لہٰذا خاموشی برتو، اور اسلام کے متعلق یا اس کے مطابق رائے دیتا ہوں تو یہی جواب آتا ہے کہ تم مفتی نہ بنو۔ جہاں تک مہندی لگانا خواتین کے لیے ہاتھوں پہ پیروں پہ، یہ جو ڈیزائن بناتی ہیں یہ مہندی کی جگہ یہ کیمیکل لگاتی ہیں۔ مہندی لگانا بڑی اچھی چیز ہے، مرد کے لیے بالوں کو لگا سکتا ہے، داڑھی کو، سر کے بالوں کو لگا سکتا ہے، کوئی بیماری ہو جائے اس کی جلد پر وہاں لگانی پڑے تو لگا سکتا ہے۔ یہ آج بھی ہے، تو اگر کوئی ان کے بڑے کہہ رہے ہیں، مثلا کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی تمہارے ہاں پہلی شادی ہے ضرور مہندی کرو، تم کون ہوتے ہو کہنے والے، شریعت کے خلاف بات کرنے والے، پہلی ہو یا 10ویں ہو، یہ کیا مطلب؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں مفتی نہ بنو تو ان سے یہ کہیں کہ جی آپ غیر اسلامی کام نہ کریں، اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتے ہیں آپ اس میں شرکت نہ کریں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ فضول خرچی بھی ہے اور طرح طرح کے اس میں مسائل ہیں۔ مہندی لگائیں، عورتیں بیٹھ کے لگاتی ہیں، ضرور لگا لیں، لیکن یہ کہ یہ اس طرح کا سلسلہ، یہ ہمارے یہاں ہم نے شادی مہنگی کی انہی وجہ سے، غلط رسموں کی وجہ سے، اور پھر جو نہیں کر سکتے وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ ان چیزوں کو مٹائیں، ختم کریں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ شریعت کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہوگا، وہ باپ ہے یا ماں ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں فلا تطعہما، قرآن نے بھی کہا ہے کہ کسی کا حکم شریعت کے خلاف نہیں مانا جائے گا، خواہ وہ کوئی ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا بدعقیدہ مفتی یا امام نکاح پڑھائے تو نکاح ہو جائے گا؟ اس سوال کی وضاحت یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں چائنیز قانون کے تحت شادی بیاہ صرف رجسٹرڈ جگہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہر مذہب کے لیے رجسٹرڈ جگہ ایک خاص مختص کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے ہانگ کانگ میں صرف ایک ہی مسجد رجسٹرڈ ہے جس کا امام بدعقیدہ ہے۔ اب والدین کو اگر میں درخواست کرتا ہوں کہ امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے تو وہ خوف زدہ ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ مفتی اس وجہ پر کوئی مشکلات نہ پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ وہی امام ذمہ دار ہے کہ وہ قبریں بھی مختص کرتا ہے اور جنازہ کا بھی بک کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو اگر اس کے خلاف جائیں گے اور اس سے دشمنی لیں گے تو کہیں مستقبل میں ہمیں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ بہت ضدی اور کینہ ور ہے۔ تو کیوں نہیں کوشش کرتے سارے مسلمان مل کے کہ اور بھی کسی کو رجسٹرڈ کروائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کبھی وہ چھٹی گیا ہوا ہے تو کیا کریں گے، کسی اور کو بھی رجسٹر کروائیں، وہ اس کا حل یہی ہے۔ بہرحال 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے مہر کے ساتھ، لیکن برکت سے خالی ہوگا۔ اگر کوئی بدعقیدہ ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح العقیدہ امام کے ساتھ نکاح کی تقریب گھر پہ منعقد کر لیں اور وہاں جا کے رجسٹر کر کے وہ اگر دوبارہ پڑھاتا ہے تو 10 بار نکاح پڑھا جائے، وہ تجدید نکاح ہو جائے گا۔ آپ اپنے طور پر اپنے گھر میں صحیح العقیدہ کے سامنے کر لیں،
محمد ادریس قادری صاحب کا سوال کہ کیا نعت خواں کی حدیث کی روشنی میں کوئی فضیلت ہے؟ بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ کسی حدیث سے نعت خوانوں کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ نعت خوانی پیشہ نہیں ہے، نعت خوانی ایک سعادت ہے۔ ہر ایک مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کرنی چاہیے، وہ نظم میں ہو نثر میں ہو۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی نعت خوانی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی نعت خوانی ہے۔ یہ کوئی وہ کاروباری پیشہ نہیں ہے جس طرح آج کل بن گیا ہے۔ یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ اس کی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نعت شریف پڑھنے والا اس طرح پڑھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ سکے۔ لباس، انداز، کلام، طرز، یہ جو موسیقی کے مقابلے ہوتے ہیں نا، وہ دھنیں لگاتے ہیں اور وہ لفظوں کو خام خواہ بہت زیادہ کھینچتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے۔ تو نعت شریف حضور کی پڑھنا یہ ہر مسلمان کا کام ہے، اور قرآن میں بھی ہے نا، ان کا ذکر کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ نعت خوانی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لفظ نعت کے ساتھ لفظ نہیں ملا ہے وہ اور بات ہے، لیکن آپ نے صرف نعت کا ہی لفظ لے لیا، ان کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ نعت خوانی ہے۔ کوئی نظم میں، کوئی نثر میں، کوئی گنگنا کے، کوئی محبت سے ویسے کرتا ہے۔ تو نعت خوانی بہت بڑی سعادت ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود منبر لگوا رہے ہیں، حضرت حسان اس پہ کھڑے ہو کے ادب سے نعت پڑھ رہے ہیں اور حضور ان کو دعا دے رہے ہیں، اپنے چچا کو دعا دے رہے ہیں حضرت عباس کو کہ جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ وہ منہ سلامت رکھے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو البتہ جو پروفیشن بنا کے آج ماحول بنا ہوا ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، یا ان نعت خوانوں کی نہیں جو طرح طرح کے لباس اور حلیے بنا کے آ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں نعت خوانی کی، اور نعت خوانی بلا شبہ پورا قرآن نبی کی نعت ہے اگر دیکھیں ہم تو ایک طرح سے۔ اگلا سوال شاہ نواز صاحب کا کہ حضرت خضر علیہ السلام غائب کیوں ہیں، اور کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور کیا ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کے حاشیے پر بھی اور بڑی تفصیل ہے۔ وہ نبی ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ کچھ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے، اور اللہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، وہ جس سے چاہیں مل لیں۔ خاص مقامات بھی بتائے گئے ہیں ان کے مصلی ہیں، اور اب بھی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا خواب میں وہ اکثر ترجمان ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اگر کوئی شخص غلط عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گستاخی کرتا ہے، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد کرنے پر کہ اس سے کتنی برکت ملتی ہے، کتنی بلاؤں سے بچتا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت کرنا چاہیے، ان کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ وہ مل سکتے ہیں، کس کو ملیں، کب ملیں، کہاں ملیں، اپنی مرضی سے ملیں۔ آپ کی کوئی ایسی بات یا ان کو حکم ہو جائے آپ کو ملنے کا تو مل سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی ہے، وہ اللہ کی عطا سے۔ اس میں وہ زندگی نہ سمجھ لیں جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ ان کا وقت ہوا، اللہ نے ان کو پھر زندگی دے دی۔ ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ مرزا علی نظامی صاحب کا سوال کہ مقدس اوراق کی بہت زیادہ بے ادبی کی جاتی ہے، محافل کے اشتہارات تاریخ گزرنے کے بعد نہیں اتارے جاتے، جس سے وہ ہوا اور بارش کے ذریعے نیچے گر جاتے ہیں اور بے ادبی ہوتی ہے۔ اس طرح کی بے احتیاطی کرنے والوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اشتہار تصویروں والے، ایک زمانے میں فلموں کے اشتہار تصویروں والے ہوتے تھے، اب مولویوں، پیروں اور نعت خوانوں کے ہوتے ہیں۔ نہ لگائیں تو شاید کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔
میں نے یہاں تک سنا ہے اس کی تصویر بڑی کیوں لگائی ہے، میری چھوٹی کیوں لگائی ہے، اس حد تک باتیں سننے میں بھی آئی ہیں۔ اشتہارات میں لوگ برکت کے لیے لکھتے ہیں تو اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، مگر ہم صرف اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں۔ اب اخبار ہے، نام ہے اس میں، کسی کا نام محمد احمد نام ہو تو وہ لکھا ہوگا۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ وہ نہ لکھیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی گند چھاپتے ہو، قرآن کیوں نہیں چھاپتے ہو، نعت کیوں نہیں چھاپتے ہو، چھاپیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا، ہم لوگ کیوں لاپرواہ ہیں؟ اور مسلم معاشرے میں خاص طور پر ہم پاکستان انڈیا والے جو کچھ کر رہے ہیں بہت ڈر لگتا ہے۔ میلاد النبی کے جھنڈوں کے حوالے سے، نالین شریف کے بیجز کے حوالے سے بہت کچھ ہو رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں لوگوں سے یہی کہوں گا، خدا کے لیے ایسے کام نہ کرو، ثواب کی بجائے کہیں الٹا وبال نہ پڑ جائے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ جناب وہ ماڈل بناتے ہیں اور ماڈل کس طرح پھر رکھتے کہاں ہیں، کیا ان کا خیال رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے ہیں، بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ آمین۔ محمد اسامہ صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور ساتھ ہی جو غزہ میں معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ فرمان سمجھ نہیں آتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں زیادہ گہرائی میں جانے سے کیا انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ مہینے سے زیادہ ہو گیا، آفیشلی 11,000 سے زیادہ شہادتیں اور 25-30 ہزار کے قریب زخمی، 4,000 سے زیادہ بچے، اتنے ہزار عورتیں۔ میرے بھائی آپ نے سوال کیا، میں نے سنا۔ آپ کا سوال کے دو پہلو کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، آپ نے اس کو ملایا ہے غزہ کے ساتھ۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، میں اور آپ یا 1.5 ارب سے زیادہ 2 ارب کے قریب مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ اول کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم لوگ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا پچھلی جمعرات کو کہ پنجاب حکومت موسیقی کا فیسٹیول، میوزک فیسٹیول مؤخر یعنی دیر سے کرنے پہ راضی نہیں ہو رہی، اس کی ڈیٹ بدلنے پہ راضی نہیں ہو رہی۔ آپ کہتے ہیں جی وہ اس کا خیال کر کے۔ جنگ پہلے کیسے ہی ہوتی تھی؟ تلواروں سے، تیروں سے، نیزے بھالوں سے۔ اس کے بعد جوں آپ نے ہتھیاروں کو جدید بنانا شروع کیا، آج آپ کے پاس میسلز، جن کو آپ میزائل کہتے ہیں، آپ کے پاس بم، ٹینک، گولے، ڈرون، کیا کچھ ہے۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ عورتوں بچوں پر وار کیا جائے؟ وہ تو جانوروں کے لیے بھی ان کے جو ارشادات ہیں موجود ہیں۔ درخت نہیں پھلدار یا سایہ دار، درخت کاٹنے سے منع کیا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، آج آپ کو ابھی تک دہشت گرد سمجھ نہیں آئے یا دہشت گردی سمجھ نہیں آئی ہے؟ انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ، یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ کون ہے؟ ہاں، آپ کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ پر کوئی ایسی چیز نہیں لگائی گئی، کوئی ایسی چیز عائد نہیں کی گئی جو آپ کی برداشت سے زیادہ ہو۔ لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں یا ہم پر ڈالے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو سمجھنے میں کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ جو ہمارے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں،
وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بروکر ہیں انسانی جانوں کے پیسے کی خاطر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ اس کو اس آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں. آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو آپ کی برداشت سے زیادہ ہو. آ گئی سمجھ میں؟ یہ جو آپ نے ماحول کی بات کی ہے، اس میں اب نیچرل ڈیزاسٹر کہہ دیتے ہیں، قدرتی آفت، سیلاب آ گیا، یہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو سمندر کی طرف سے کیا لفظ استعمال کرتے، ہاں سونامی آ جاتی ہے، یا اور کوئی حادثات ہو جاتے ہیں. آپ اس کو بھی اسی کے ساتھ ملا رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آیا کیسے ملا رہے ہیں آپ. کچھ ہمارے امتحان، کچھ ہماری سزائیں، کچھ ہمارے لیے وارننگ ہوتی ہیں. ہم سب کو مکس اپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو آیت ہے اس کا مطلب آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو آپ کی برداشت سے زیادہ ہو. یہ جو چیزیں ہیں، کیا ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈال رہے ہیں؟ کہاں ہے 57 اسلامی ملک؟ ان کی فوجیں کہاں ہیں؟ ان کے لیڈر کہاں ہیں؟ کسی ایک کا ایسا بیان جو پتہ چلے، دنیا کو بتائے کہ مسلمان ایک ہے. کوئی بھی ایسے نہیں نظر آ رہا. اور ہم لوگ تھوڑی بہت آواز لگا رہے ہیں، کچھ ریلی نکال کے، کچھ احتجاج کر کے، کچھ آواز، کچھ دباؤ. ہم سے بڑے بڑے احتجاجی پروگرام یورپ امریکہ میں ہوئے ہیں. آواز تو لگاؤ، صدا تو بلند کرو، تاکہ دنیا کو چہرے تو اصلی نظر آئے نا، کہ کون ہے اصل دہشت گرد. یہ تو ضروری ہے نا. تو ہم اچھا، جو لوگ ان کی کوئی امداد نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. آپ کی دعا خالی نہیں جاتی ہے. تو ایمان اور یقین کو مضبوط کیجئے، اور ذمہ داری، جو احساس ذمہ داری لائیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے. نول شکیل صاحب اگر سوال کہ اگر کوئی کہے کہ شریعت ایک دیوار ہے اور ہم نے اسے توڑ کے آگے جانا ہے، شریعت الگ، طریقت الگ ہے، اور ایسا کہنے والا خود کو سید بتاتا ہو، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ اللہ کی پناہ. یا اللہ، یا اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دیکھیں، شریعت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. وہ سید ہو، وہ غیر سید ہو، وہ شیخ ہو، وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ وقت کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شریعت سے کوئی مستثنا نہیں. سب سے زیادہ شک تو سیدوں میں ہی کیا جاتا ہے نا، کہ اس اصلی سید ہیں یا نہیں ہیں. کتنے لوگ سید بنے ہوئے ہیں جو اصلی سید ہو کے ایسی بات کرے تو یقیناً وہ شیطان کے لیے فٹ بال بنا ہوا ہے. اور یہ باتیں اس کی کفریہ ہو جاتی ہیں. اتنی بات کرنا شریعت کے حوالے سے یہ کفر تک لے جا رہی ہیں. اور وہ اپنے آپ کو سید کہہ کے یہ کہنا چاہے کہ میں مستثنا ہوں یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اور زیادہ شدید بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حسنین کریمین یا اہل بیت رسول یا غوث پاک یا خواجہ غریب نواز، یہ جو سادات کی اصل ہے، ان میں کوئی ایسی بات کبھی ہوئی؟ وہ تو شریعت کے لیے کنبہ قربان کر رہے ہیں، تقوی کی بقا کے لیے. اور یہاں کہا جائے کہ شریعت کی دیوار توڑنی ہے، معاذ اللہ. وہ کیسا سید ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اگر واقعی سید ہے تو، ورنہ وہ سیادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ایسی باتیں کریں گے. تو یہ مہر جو بھی ایسا شخص ہے وہ غلط ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی بات کرے اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات کرے، ایسے شخص کی فرما برداری یعنی اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا کسی صورت بھی، خواہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے. کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ذمہ دار ہیں. کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
اور جو ان کو مان لے پھر وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے، جو ان کی بات کو مان لے وہ بھی اتنا ہی مجرم بن جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر سے جرم ہٹ جائے گا، وہ بھی مجرم بنے گا۔ تو توبہ کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ حافظ نصر اللہ قادری صاحب کا سوال کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں جنات کے حملوں کا زیادہ سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس میں ان کی یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہا جائے کہ یہ کثرت سے ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کسی گھرانے میں ایسا ہو، لیکن یہ کوئی کلیہ قاعدہ رول نہیں ہے۔ عورتیں اکثر پاک نہیں رہتی، زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتی، جو چیزیں ان کو منع ہیں وہ زیادہ کر لیتی ہیں۔ میں نے کہا نا، ہمیں کپڑے پہنتے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے کہا گیا آیت الکرسی پڑھیں، لا حول ولا قوت، کیونکہ جنات کی بھی نظریں لگتی ہیں۔ تو ان سے بے احتیاطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں ناواقفی کی وجہ سے، جانتی نہیں ہے شرعی احکام، تو ناواقفی کی وجہ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ عورتیں ہی زیادہ شکار ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے، مگر جہاں کہیں ہوتی ہیں ان کی اپنی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، مگر وہ غلط طریقے جائیں جناب، عملیات کے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ روحانیت کے نام پہ یا کس کے نام پہ کیا کیا وہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آمین۔ انڈیا سے عاطف شیخ صاحب کا سوال کہ مخلوط اجتماع کا شرعی حکم کیا ہے؟ پردے میں ہو، آڑ ہو، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ مثلا مسجد میں اوپر گیلری بنی ہے، پردہ ہے، دوسرے کمرے میں ہیں یا درمیان میں ایسی آڑ ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، اس صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن بالکل مکس کرنے کا مطلب ساتھ ساتھ بیٹھنا وہ غلط ہے۔ ملتان سے مزمل یعقوب صاحب کا سوال کہ ہو کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ حضرت سلطان باہو کا فرمان ہے کہ یہ ذکر جلالی ہے، انسان کو ہستی سے فنا کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہو کس کیفیت میں، کس درجے میں، صرف ہو کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ سمجھنا ہوگا۔ یہ تربیتی مراحل ہوتے ہیں، بڑوں کی باتیں سن کے آپ ان کی نقل کر لیں گے، آپ سے پورا نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو سمجھیں۔ ہو جو ہے نا، اس کے راز یہ ہو ضمیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم لیتے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں جلال تو ہوگا، مگر کس طرح کرنا ہے، کس نے کرانا ہے، اس کے لیے استاد۔ اب بازار میں پین کلر ہے نا، درد کاٹنے والی دوائیں لے لیجیے، آپ ڈاکٹر سے نہ پوچھیے نتیجہ کیا نکلے گا، کتنے ملی گرام کی لینی ہے، کون سی لینی ہے، کس درد کے لیے کون سی صحیح ہے، آپ جا کے لے لیں، پھر نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو تصوف کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور یاد رہے کہ کوئی طریقت، کوئی تصوف شریعت کے بغیر نہیں ہے۔ شریعت کا جو درجہ ہے وہ اس کا نہیں، بلکہ طریقت کے معنی شریعت پہ زیادہ عمدگی سے عمل کرنا۔ ایک شرعی آدمی صرف اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، جو طریقت والا ہے وہ شبہ سے بھی، شک سے بھی بچے گا۔ شریعت والا صرف فرض واجب سنت موقدہ، وہ نفل بھی نہیں چھوڑے گا طریقت والا۔ یہ ہیں باتیں، لیکن آج کل کاروبار ہے، انہی لوگوں نے تو بدنام کیا ہوا ہے اصل کو۔ بورے والا سے محبوب حسن صاحب کا سوال کہ عورت کا سر پہ دوپٹہ کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے، اور کیا عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو رحمت کے فرشتے کیا چلے جاتے ہیں؟ جی، فرشتے بہت حیا والے ہیں، غیر محرم کے سامنے بغیر اس کے سر ڈھکے نہ آئے، عورت کے بال چھپے ہونے چاہیے جو وہ دکھاتی پھرتی ہیں، کٹوا لیتی ہیں، پتہ نہیں مردوں کی وضع اختیار کر لیتی ہیں، اس پر تو لعنت اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر حدیث میں ہے۔ میں نے کہا نا، ناواقفی کی وجہ سے یہ حرکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ عورت
لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز، مگر آپ نے اس کو اشتہار بنایا ہوا ہے ہر چیز میں، اور وہ اشتہار بھی ایسی کہ وہ جسم دکھانے کو تیار ہو جاتی ہے چند پیسوں کے لیے، اور فوٹو بنتے ہیں ننگے اور وہ آویزاں ہوتے ہیں۔ تو فرشتے بڑی حیا والے ہیں، تو عورت اگر غیر محرم کے سامنے ہے تو اس کو سر ڈھکنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر سر ڈھکا رہے تو اس میں اس کی عزت ہے۔ دوپٹے کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، اس کی عزت بہت ہوتی ہے۔ وہ ہوگا 200 روپے کا ہوگا آج کل کے زمانے میں، مگر اس کی عزت بہت ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ آپ نے دیکھا ہوگا غریبوں کے آ جائیں ان کے دوپٹے پھٹے ہوں گے مگر سروں پہ ہوں گے۔ اچھا، یہ اسٹریمنگ چل رہی ہے تسلیم؟ چل رہی ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ جن فینسی ٹوپیوں پر گنبد شریف یا خانہ کعبہ بنا ہوا ہوتا ہے تو کیا وہ پہنی جا سکتی ہیں؟ پہنی تو جا سکتی ہیں، مگر کہاں کہاں پہن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں یہی تو رو رہا ہوں نا۔ یہ جو بیجز بنا لیے، اب لبیک یا رسول اللہ لکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ، بیجز بنائے ہوئے کس مٹیریل کے بنائے ہیں، اور آپ نے ان کو کہاں پہنا ہوا اور کر کیا رہے ہیں؟ اب ٹوپیوں پہ نالین شریف بنائیں آپ، بہت اچھی بات ہے، اس کی قدر بھی تو کرو۔ اتار کے کہاں رکھ دیتے ہو، کس طرح رکھتے ہو؟ ٹوپیوں پہ بنا لیے آپ نے، وہ شبھی اسی کے ساتھ کیا واش روم چلے جائیں گے؟ کچھ سوچیں۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا اپنے آپ کو، ان چیزوں کی قدر ہم نے اس طرح اپنے اندر خود کم کر لی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم بھگتتے ہیں۔ ظفر خان صاحب کا سوال مراد آباد انڈیا سے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گستاخی کرے یا نازیبا کلمات کا استعمال کرے، اس سے تعلق رکھنے کے بارے میں کیا احکام ہوں گے؟ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہ کریں، ہر سچا عالم دین، ہر سچا مسلمان، اس کی توہین کی کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ جو سچا مسلمان ہے اور سچا عالم دین، اس کی عزت ہوتی ہے، دین کی وجہ سے اس کی توہین کرنا، دین کی توہین ہے، بات کفر تک چلی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی سچے صحیح العقیدہ عالم دین، میں بازاری یا سرکاری ملا کی بات نہیں کر رہا یا بد عقیدہ کی بات نہیں کر رہا، سچے صحیح عالم دین کی توہین دین کی توہین ہے اور کفر تک لے جاتی ہے۔ تو یاد رہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے مخالف مانتے ہیں کہ ان جیسا عالم نہیں تھا کوئی، ان کے عشق رسول میں کوئی شبہ نہیں کرتا۔ اب یہ شخص جو اختلاف کر رہا ہے، اس کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی دلیل ہے اس کے پاس؟ اگر کوئی بات اختلافی ہے تو اختلافی بات کی وجہ سے وہ اختلاف کرے، اپنے دلائل دینے ہیں وہ دے، لیکن ان کی توہین کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی بد عقیدہ ہے، گستاخ ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پہلے یہ بتائے۔ اب جو کوئی کرتا ہے بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تو لازمی بات ہے اس کو پہلے سمجھایا جائے گا۔ وہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس سے قطع تعلق کیا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی داڑھیوں کو موڑتے ہیں، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ موڑنے سے مراد پہلے پوری بتائے نا کہ موڑنے سے کیا مراد۔ اگر وہ زینت دیتے ہیں لیکن یہ کہ اس سے ایسا سلوک نہیں کرتے جو غلط ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اس کی بتائے، وجہ بتائے موڑنے سے مراد کیا ہے۔ اگر زینت دینے کی وجہ سے وہ اس میں کوئی کرلنگ کر لیتے ہیں، کوئی برش کو، تو منع نہیں ہے۔ حماد خان ترین صاحب کا سوال کہ میں والدین پر اپنی شادی کروانے کا پریشر ڈالنے سے ڈرتا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ ہلکے انداز میں کہہ دیا ہے کہ شادی کروا دیں، مگر دل نہیں مانتا کہ انہیں بار بار کہوں، جبکہ شادی کی بہت سخت ضرورت ہے مجھے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہوگا؟ میں اس حوالے سے، اگر میرا پروگرام وہ والدین سن رہے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں دیر کرتے ہیں بغیر وجہ کے، کسی کو پیسے کا مسئلہ ہے، کسی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا،
40 لڑکیاں دیکھ کے پسند نہیں آ رہی ہیں، کسی کا ماں باپ نہیں پسند آ رہے، کسی کا رہن سہن پسند نہیں آ رہا، بہو لانے کے معاملات اور بیٹی دینے کے معاملات اور لڑکی کے ساتھ یا جوان لڑکے کے ساتھ جو دیر کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں وہ ماں باپ. میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ ظالم ہیں، اتنے لفظ کہہ رہا ہوں، یعنی اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی شدت ہے اس معاملے میں. بلا وجہ دیر کرنا. ہاں کوئی معقول شرعی عذر ہو. شریعت تو یہ کہتی ہے آج بعد میں کرو، پہلے جوان بچیوں کی شادیاں کرو. شریعت تو یہ سمجھاتی ہے جن کاموں میں جلدی کرنی ہے اس میں بچی جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، رشتہ آئے. نہیں جی ابھی تو عمر ہی کیا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت غلط لوگ ہیں. اب جوان لڑکا ہے، شادی کی عمر ہے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ گناہ کر لے گا تو پھر کس پہ وبال ہوگا؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کسی کے خواب دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ ماں باپ غلط ہیں، اور اس لڑکے کو ان سے کھلم کھلا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جی میری عمر ہو گئی ہے شادی کی، میری شادی کیجیے یا مجھے اجازت دے دیجیے میں خود کر لوں. کھلم کہے، اس پہ شرمائے نہیں. اگر وہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، تو ان سے پوچھے کہ جی ابھی نہیں کیوں؟ اس معاملے میں شریعت کا جو حکم ہے اس کو پورا کریں. وہ اس لڑکے سے کچھ ہو گیا، وہ لازمی بات ہے، ایک انسان کا فطری تقاضا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ اس پہ مبتلا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ اس میں شرمائے نہیں، وہ مطالبہ کرے ان سے، بلکہ کسی کے ذریعے اگر کہلوا سکتا ہے تو کہلوائے، ان کو زور دے کہ کیوں دیر کر رہے ہیں. ام ہانی صاحبہ کا سوال کہ حجامہ کروانے کی کیا کوئی خاص اسلامی تاریخ ہے اور کتنی دفعہ کروانا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے. حدیث شریف میں کچھ تاریخوں کا ذکر ملتا ہے، کچھ دنوں کی ممانعت بھی ملتی ہے کہ فلاں دن نہیں کرنا چاہیے. دنوں کے ساعتوں کے اثرات ہوتے ہیں، ہر لمحے کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی قبولیت کی گھڑی ہے، کوئی نہیں ہے. تو کچھ تاریخ ملتی ہے، اکثر لوگوں نے اس پر کتابیں بھی تیار کر دی ہیں جن میں پوری معلومات ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے. سعودیہ عرب سے محمد ریحان صاحب کا سوال کہ عقیقہ، قربانی یا صدقے کے جانور ذبح کرتے وقت دعا اور بندوں کا نام لینا فرض ہے یا واجب ہوگا، یا بسم اللہ پڑھنے سے قربانی ہو جائے گی؟ ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت کوئی اور نام نہیں لیا جاتا. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے. نیت کس کی طرف سے ہے، کس کے لیے؟ مثال کے طور پر کسی کا مقصد صدقہ ہے، جان کا صدقہ، کسی کا مقصد عقیقہ ہے، کسی کا مقصد قربانی، کسی کا مقصد ایصال ثواب، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے گا. اب کس کی طرف سے ہے؟ اگر آپ وہ زبان سے کہنا چاہیں تو وہ مستحب ہے، نہیں بھی کہیں گے، اصل چیز نیت ہے. مثال کے طور پر گھر کے تمام افراد کی طرف سے آپ کر رہے ہیں تو آپ دعا میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے یہ اپنے بچوں کی، بیوی کی، بہن کی، بھائی کی، جس کی طرف سے کی ہے قبول کرو. نہیں بھی کہیں تو اللہ کو معلوم ہے، نیت ہونا ضروری ہے، نیت ہونا وہ ضروری ہے. کیا زرتشت جنہیں مجوسی اپنا نبی مانتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں جو انبیاء آئے ہیں جن کے نام ہم سے چھپائے گئے ہیں ان کے بھی وہ بھی ان کا شمار بھی ان نبیوں میں ہوتا ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں. کنفیوشس کا نام لیتے ہیں، زرتش کا نام لیتے ہیں لوگ، رام بدھا کا لیتے ہیں، جو بھی ہے. ہمارے لیے قرآن اور حدیث بنیاد ہے. اگر اللہ کا کوئی نبی، وہ کہتے ہیں نام چھپائے نہیں ہوئے، اللہ نے ظاہر نہیں فرمائے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں چھپا دیے ہیں. قرآن میں جو 25-26 نام ہیں بس، وہ باقی کچھ نام لکھے ہوئے تفسیروں میں، لیکن ان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہی نام ہے. تو ہم اللہ کے ہر سچے نبی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں چونکہ ایسی باتیں ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، لہٰذا کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم اس کے پابند بھی نہیں. ہم یہی کہیں گے ہم اللہ کے ہر سچے نبی کو مانتے ہیں.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس میں سارے آ گئے۔ اسی طرح ہم اس میں صفت ایمان کی صفتوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ان پر گمان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ ان کے پابند بھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق وہی عقیدہ رکھنا ہے۔ ہانگ کانگ سے سید امتیاز الحسن صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون کون سے نام ہیں جو اگر بندوں میں سے کسی کے ہوں تو ان کے ساتھ عبد کا لفظ لگے گا، اور اگر نہ لگایا جائے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ اور مزید یہ کہ اگر کوئی شخص بغیر عبد کے پکارتا ہے اور ہم اسے سنتے ہیں تو کیا سننے والا بھی گناہ گار ہوگا؟ جی میں نے کئی مرتبہ بتایا، جیسے القیوم، الرحمن، الرزاق خاص طور پر۔ اس کے علاوہ قرآن نے ہی کچھ نام بندوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں، تو ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی ناموں میں کوئی ایسے نام ہے جو بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں تو یہ گمان نہیں ہوگا کہ برابری ہو گئی ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جو بالکل نہیں، مثلا رحمان بھائی کہنا غلط ہے، قیوم بھائی کہنا غلط ہے، عبد القیوم، یا اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگا ہوگا، رحمان کے ساتھ کوئی عزیز الرحمن، نبیل الرحمن، جمیل الرحمن، کوئی ایسا لگا ہوگا، تو یہ نام ڈائریکٹ نہیں۔ باقی یہ کہ ہم عام طور پر کچھ لوگ بگاڑ کے بھی پکارتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگوں میں گجراتی اسپیکنگ میمنوں میں سنا ہے غفار کو غفاریہ کہہ لیتے ہیں، ستار کو ستاریہ کہہ لیتے ہیں، اسی طرح رزاق وغیرہ نام وہ اپنے تلفظ میں بگاڑ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مبارک ناموں کے لیے۔ اسی طرح ہمیں مہمل کہنے کی، نماز وماز پڑھ لوں، نماز تو ہو گیا، یہ وماز کیا ہوگا؟ تو جو نیک الفاظ ہیں، قرآنی الفاظ ہیں، ان کے ساتھ مہمل نہیں لگانا چاہیے۔ اردو میں آپ لگاتے ہیں تو وہ اور بات ہے، یا آپ نے کام شام کہہ لیا، لیکن یہ کہ جو مبارک لفظ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے لفظ نہیں لگانے چاہیے، تو احتیاط کریں۔ باقی جو لفظ بولے جا سکتے ہیں، مثلا رحیم کا لفظ بندے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، تو لیکن جو نہیں بولے جا سکتے ان میں احتیاط کریں۔ سمیر خان صاحب کا سوال کہ ایک عورت پر حاضری آتی ہے تو اس کے پیر صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ ولی کی حاضری ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے موکل ہو سکتے ہیں غالباً جو ان کی طرف سے مدد کرنے آتے ہوں، رہنمائی فرما دیجیے۔ کسی پر کوئی حاضری نہیں آتی، یہ کاروبار ہے جنات کے ساتھ یا جو بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ حاضری نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے عملیات ہیں، حاضری ہو رہی ہے جی فلانے کی حاضری، یہ کاروبار بنا ہوا ہے بھائی، کوئی حاضری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کسی کے جنات کے ساتھ یا دوسروں سے تعلق ہو، اس کو وہ اگر حاضری کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی کچھ یہ کام کرتے ہیں رجال الغیب کا، کچھ حضرات کا، یہ کچھ عملیات ہیں۔ ننکانہ صاحب سے طارق محمود صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ محراب کا حصہ مسجد میں کیوں شامل نہیں ہوتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے پاؤں محراب کے باہر نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، وضاحت فرما دیجیے۔ آپ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، واضح رہے کہ پہلے مسجدوں میں محراب نہیں ہوتے تھے جس طرح کے آج کل ہوتے ہیں۔ پہلے مسجدیں بھی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، مسجدوں کو گچ کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ جو بہت خوبصورت اعلیٰ قسم کے پتھر لگا کے ڈیزائن کر کے بنائی جاتی ہیں، یہ منع تھا۔ مگر جب لوگوں نے اپنے گھر بہت اچھے بنانے شروع کر دیے تو پھر اللہ کا گھر کیسے اس حالت میں چھوڑا جائے؟ اس کو تو زیادہ بہتر بنانا ہے۔ یا تو سب کے گھر وہی سادے جس طرح ہوتے تھے، چونے مٹی کے بنے ہوتے تھے، گارے کے بنے ہوتے تھے، لوگوں نے پکے مکان بنانے شروع کر دیے، عمدہ بنانے شروع کر دیے، تو اب مسجدوں کو بھی اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا، پھر ان کو زیادہ عمدہ کیا جائے گا۔
تو کچھ مسائل پیدا ہوئے یہ جو آپ کی نئی تعمیرات کی وجہ سے، مینارے کس طرح، محراب کس طرح، منبر کس طرح، یہ سب چیزیں کچھ آ گئیں، تو اس میں مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو چونکہ وہ شروع سے مسجد کا حصہ نہیں ہوتے تھے، اب جس طرح بنائے جاتے ہیں، اب بنانے والے پہ ہے کہ اس نے جو آگے کی دیوار بنائی ہے اس سے ہٹ کر بنایا ہے، اس کے اندر بنایا ہے۔ ابھی بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جن میں مطلب محراب تو ہوتا ہے مگر وہ الگ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ایک صف لوگوں کو خالی چھوڑنی پڑ جاتی ہے۔ تو اس صورتحال کے مطابق باقی اس کی تفصیل پڑھنی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ اگلا سوال ان کا کہ آج کل مسجد میں پلاسٹک کی صفوں کے نیچے لوگ فوم لگاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر نماز نہیں ہوتی کیونکہ سجدہ سخت جگہ پر کرنا چاہیے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر بیٹھنے کی جگہ جو جائے نمازیں نئی آ رہی ہیں نا، میں نے دیکھی ہے، اس میں بیٹھنے کی جگہ پر تو انہوں نے اسفنج یا فوم لگایا ہے، لیکن سجدے کی جگہ پر ایسی چیز جو دبے اور واپس نہ آئے، یعنی اس میں لچک نہ ہو، فلیکسیبلٹی جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہ ہو کہ مطلب وہ واپس آ رہی ہے، پھر وہ غلط ہوگا۔ اور اگر اتنی ہے کہ آپ کے دبانے سے جتنی دب رہی ہے اس سے زیادہ نہیں دبے گی اور واپس نہیں آئے گی، پھر اور بات ہے۔ تو یہ لوگوں نے اب کر لیا، اتنی سہولتیں، اے سی لگا لی ہے، قالین لگا لی ہے، آتے پھر نہیں ہیں۔ جن کو پڑھنی ہوتی ہے وہ تو ننگے فرش پر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے سوال اس طرح کے کرتے ہیں، آتے پھر نہیں ہیں۔ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح بن پڑے نماز پڑھو، جس طرح بن پڑے پڑھو تو صحیح، اسی طرح تم اصلی تک آ جاؤ گے۔ سمیر خان صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب کہنا کیسا ہے؟ اب رب کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی آیا، رب کا لفظ آپ نے قرآن میں اگر دیکھیں گے تو بادشاہ کے لیے بھی اور بھی دوسروں کے لیے آیا، تو ان کو جب اس کی جمع ارباب ہوگی تو اس حساب سے رب الارباب کہا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اسی طرح کے کوئی اور رب ہیں۔ رب کا لفظ آیا، ماں باپ کے لیے بھی آیا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم ہما جیسے الفاظ قرآن کے ہیں تو ذہن میں رہے۔ اسی طرح رب المال کے لفظ لوگ کہتے ہیں، بہت سی فقہی اصطلاحات میں ہیں، تو اللہ کے پاک نام موجود ہیں، وہ پکاریں، لیکن یہ نام اس حوالے سے درست ہوگا، لیکن پکارنے کے لیے اس کے سارے نام اچھے ہیں، پیارے ہیں، وہ پکارے جائیں۔ ام شہباز صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ حضرت رابعہ بصری کون تھیں؟ کیا ان کی اولاد آج بھی موجود ہے؟ اور نیز عابدین کاملین سے کیا مراد ہے؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ولیہ تھی، بہت یعنی پائے کی، جن کو ہم پائے سے مراد یہ کہ اعلیٰ درجے کی وہ ولیہ تھی۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان کی کوئی اولاد ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، کہ آج بھی ان کی کوئی اولاد ہے یا تھی، اس کا کہیں ذکر میرے پڑھنے سننے میں نہیں آیا۔ عبد کی جمع عباد بھی ہے، دو کہیں گے تو عبدین کہہ لیں گے۔ کامل سے مراد جو سچے اللہ کے اچھے بندے، سچے بندے، کامل بندے جن کو ہم کہتے ہیں، جو پوری اس کا کہنا مانتے ہیں، تو جمع ہو گئی۔ اب عابدین، ایک تو کل میں جس عرس میں گیا تھا وہ عبدین کاملین، اگر اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ دو ہستیوں کے بارے میں، تو عبدین لگایا تو وہ چونکہ اللہ والے تھے ان کے ساتھ کاملین لگا دیا، ان کی اولاد نے یا دوسروں، لیکن ہم کامل اس کو یہ کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمارے دیکھنے کے مطابق، باقی اللہ کے نزدیک کیا حال ہے وہی جانتا ہے صحیح۔ تو جو ظاہر، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ کامل بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، سچے بندے ہیں، تو جمع کر لی تو عابدین یا عبدین دو کے لیے کہہ لیا۔ وتر نماز کی آخری رکعت میں کیا کیا مکمل پڑھا جاتا ہے؟
وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی سورت یا آیات بھی پڑھی جائیں گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے یعنی تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر، اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ باقی نماز جیسی ہوتی ہے۔ راحیل امین صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ جو لوگ بلا وجہ کسی کو مشرک کہیں ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس بارے میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں بہت کچھ لکھا ہے۔ شرکن دون شرکن، وہ جو شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، شرک خفی، شرک جلی، کھلا ہوا، چھپا ہوا۔ یہ اصل جو شرک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے نام و کاموں میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہی کسی اور کے لیے ماننا۔ اب اللہ سمیع ہے سننے والا، بندہ بھی سمیع ہے سننے والا، یہ لفظ اللہ کا نام بھی ہے، بندے کے لیے بھی آیا ہے۔ اسی طرح بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے قرآن میں، بندے کے لیے بھی۔ تو جیسا اللہ سنتا دیکھتا ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے تو اللہ کی ذات، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، اور قابل فنا ہے، اللہ کی قابل فنا نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہو جاتے ہیں، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی۔ آج کل بہت سے لوگ مثلاً وہ بہشتی زیور کتاب جو تھانوی صاحب کی، اس میں سہرہ باندھنے کو شرک لکھا ہوا ہے، تو بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے سہرے کا کیا تصور؟ جو باتیں شرک نہیں ہیں ان کو، مثلاً ہم کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں، لوگ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں شرک نہیں ان کو شرک کہنا ان کو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں غالباً 3-4 مرتبہ کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ جو شرک کے فتوے داغتے ہیں ان کو نہیں دیکھنا۔ شرک کی اصل تعریف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا جیسا اللہ کو ماننا بالکل ویسا ہی دوسرے کے لیے ماننا، وہ غلط ہو جائے گا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، باقی اللہ کی عطا سے کسی میں کمال ماننا یہ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یا کہہ کے نہ پکارو، صرف یا اللہ کہو، یا رسول، یا علی، یا غوث نہ کہو۔ قبرستان میں جا کے خود یا اہل القبور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے۔ تو جو باتیں شرک نہیں ان کو شرک کہہ کے یہ مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، اور اگر کوئی مشرک نہ ہو اور اس کو مشرک کہا جائے تو کہنے والا خود مشرک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت نازک مسئلے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کے نزدیک آج کل شرک کی بحث چل رہی ہے نا، ان کے فتووں سے ہم مشرک نہیں۔ اللہ کے نزدیک جب ہم ایمان والے ہیں تو کسی کے فتوے سے ہم مشرک نہیں ہوں گے، مگر شرک کو سمجھنا چاہیے شرک ہے کیا، اور شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء، شرک فی الافعال، اور کتنی اس کی آگے ہیں۔ عوام کو وہ پتہ نہیں ہے، خام خواہ ان کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ التزام کفر اور لزوم کفر سے کیا مراد ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ راحیل امین۔ میرا امتحان لینے کے لیے سوال کیا یا جاننے کے لیے؟ اگر جاننے کے لیے کیا تو جواب دیتا ہوں، امتحان لینے کے لیے گیا تو نہیں دوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں سوال کرنے والے۔ کسی کی کوئی بات جس سے کفر ثابت ہو جائے، یا جس کی کسی بات سے کفر کی طرف اشارہ ہو، یا اس کی وہ بات کفر تو نہ ہو لیکن کفر جیسی ہو، یہ فرق ہوتے ہیں۔ اب لزوم اور التزام کا معنی لغت میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، کہاں ثابت ہو رہا ہے اور کہاں ثابت نہیں ہو رہا۔ بات تو کفر کی ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے، جملہ غلط کہا ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بظاہر وہ کام لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہے،
مگر اس پر وہ پکا نہیں ہے، تو یہ فرق دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد بات کی جاتی ہے۔ یہ میں نے گول جواب دیا ہے جان بوجھ کے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ جاننا کیا چاہتے ہیں۔ محمد ظفر خان صاحب کا سوال قطر سے کہ قضا نمازیں اگر زیادہ ہوں تو کیا اس طرح ادا کی جا سکتی ہیں کہ پہلے تمام فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی؟ کسی طرح بھی آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نفلوں کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت میں دن میں 5 نمازیں یا 50 نمازیں قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جیسے سہولت ہو۔ فاطمہ نور صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ایسی جائے نماز جس پر نام لکھوائے جا سکتے ہوں یا لکھا ہوا ہو تو اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور ایسی جائے نماز بنوانا کیا جائز ہے جس پر کئی اپنا نام؟ مرتبہ بتایا ہے، کئی مرتبہ بتایا، آپ نے اگر اس پہ کعبہ بنوا لیا ہے تو ادب بھی کریں، اگر بنا لیا ہے تو ادب کریں۔ ابھی پوچھ رہے تھے نا لزوم اور التزام، ایک چیز میں ارادے سے کر رہا ہوں، ایک میں میرا ارادہ نہیں ہے مگر وہ عمل اس طرح کا ہے۔ اب میں خود بنوا رہا ہوں تو پھر مجھے اس کا خیال بھی تو رکھنا چاہیے نا۔ ہم لوگ اصل میں تغرے ہوتے تھے، تغروں کے طور پر شبی، اس زمانے میں فوٹو کیمرہ نہیں تھا تو شبی بنا لیتے تھے تغروں پہ برکت کے لیے۔ اب اس کو بنائیں، پھر اس پہ پاؤں رکھیں اور پھر پوچھیں رکھنا جائز ہے یا نہیں، تو کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ پھر احتیاط کرو۔ ان کا اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور اتنا کرتا ہے کہ پوری دنیا حضور کے عشق میں اللہ نے بنائی۔ یہ جملہ اگر کسی نے کہا تو کیا وہ کافر کس ہو نے جائے گا؟ کہا؟ اس شخص کی شان بھی معلوم ہو کہ اس نے کس کیفیت میں کہا۔ حضرت بلے شاہ صاحب کے بارے میں، حضرت مولانا روم کے اشعار، وہ کس پائے کے لوگ تھے، کس طریقے سے بات کی۔ آج کل جو عام شاعری ہے اس میں میں اس طرح کی باتیں گوارا نہیں کروں گا۔ کوئی ہستی ہو، اس کا پیرایا ہے بیان پتہ چلے، اس کی کیفیت۔ آج کل لوگ جس طرح کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ بچائے۔ اب پھر اس کو لے آؤ، لزوم اور التزام کو پھر لاؤ۔ ان کو کہو کہ ایک شخص اپنے ارادے سے غلط کلام لکھ رہا ہے، یہ التزام ہو گیا کہ اس نے اپنے ارادے سے۔ ایک شخص نے کلام لکھا، اس کو خبر نہیں ہے، لیکن اس میں اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی چیز پائی جا رہی ہے، اس کو لزوم کہیں گے۔ اب مجھے بتائیں، یہ پڑھنے والے، چننے والے، انتخاب کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اور اس پر جناب ہم نے کتنی مرتبہ کئی اشعار پر ہمارے پاس سوال آئے، ہم نے بات کی ہے۔ کوئی ہدایت لینے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ہم تو ہر مرحلے پہ یہ غلطی نہ ہو جائے، ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو حرف آخر یا پوری اتھارٹی سمجھتے ہیں، ان کی مرضی۔ اتر پردیش انڈیا سے صغرا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا رات اور دن میں کچھ وقت ایسے بھی ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، مستحب پسندیدہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح فجر کی فرض پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھی، فرض پڑھ لی ہے سورج نکلنے تک، اسی طرح زوال کا وقت جب سورج پورا نصف النہار کہتے ہیں نا، دن آدھا چڑھ آتا ہے، اسی طرح عصر کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب تک، غروب آفتاب تک، یہ 3 اوقات کہا گیا کہ یہ مکروہ ہیں، حرام نہیں، کیونکہ سورج کی پوجا کرنے والے ان اوقات میں سجدہ کرتے تھے، ان سے مشابہت، ریزمبلنس نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کی قضا نماز ہے اور آپ نے پڑھنی ہے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ ان اوقات میں نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے کہ شریعت کے احکام ہیں، ہم ان میں اپنے لیے خام خواہ رستہ نہ بنائیں۔
چونکہ ناپسندیدہ ہے تو بچیں. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ میرا 24 گھنٹے میں آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے. طٰہٰ صدیقی صاحب کا سوال کہ ماں باپ کو کس حد تک اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی میں دخل دینے کا حق ہے؟ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کی بے جا دخل دینے کی وجہ سے بچوں کی ازدواجی زندگی میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا، اور جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کے معاملے میں. منٹ کی خبر اس پر ماں آگے سے بجائے سمجھانے کے نہیں تو ایسا جواب دینا، تو یوں کرنا، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کی اچھی تربیت کرو. بیٹی کو شوہر کے حقوق، سسرال کے حقوق بتاؤ، بیٹے کو بیوی کے اور اس کے بچوں کے لیے جو بھی سمجھانا ہے، اور بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق بتائے جائیں. نہیں بتاتے. کیا سیکھ رہے؟ ڈرامے، ناول یا غلط باتیں، شارٹ سٹوریز، افسانے، لچر. یعنی آپ کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، بے ادبی. وہ بچیاں اپنے گھر میں رہ کے جو گھر کے کام کرتی ہیں، سسرال میں جا کے کام کرنے کو توہین سمجھتی ہیں. ساس کی خدمت کو وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں. نند یا نند جو بھی آپ کہتے ہیں، رشتے ناتوں کو اپنے اوپر، بلکہ شوہر کو بھی عادت ہو جاتی ہے، وہ اپنے سسرال کو برا کہتا ہے، وہ اپنے سسرال کو برا کہتی ہے. کس نے سکھائی ہیں یہ باتیں؟ ہمارے دین نے تو نہیں سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ نے آ کر اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات کی تھی شکایت والی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کی تعریف شروع کر دی. تمہیں پتہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. کیسی باتیں سکھانی چاہیے؟ اب ہمارے یہاں کیا ہو، نہیں خبردار تم نے بالکل نہیں سننا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں، محبتیں نہیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی، لڑکی والوں کی طرف سے بھی. میں کسی ایک کو نہیں، دونوں. اچھا جی، ساس جو ہے وہ عورت کا سب سے زیادہ بھیانک روپ وہی کہا جاتا ہے نا، ماں بہن بیٹی بیوی سب ٹھیک، بھیانک روپ ہے تو ساس کا ہے، جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر زیادہ ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ بیٹی روز ملنے آ جائے جائز ہے، بہو کیوں جا رہی ہے؟ اچھا جی، بہو بیمار ہے تو بہانہ ہے، بیٹی کے سر میں درد ہے تو اس کو تکلیف ہے. یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا رویے، مزاج، یہ اصل میں مسئلہ بنتے ہیں. اگر محبتیں چاہیے تو نارمل ہو جائیں، انسانی حقوق کو پہچان لیں، رشتہ ناتوں کو پہچان لیں، مگر بیلنس کہیں لڑکے کی طرف سے نہیں ہے، کہیں لڑکی کی طرف سے نہیں ہے. اچھا جی، آپ ان کو اگر کھانا پکانے کی ریسیپی سکھانے کے لیے، اب 2 گھنٹے فون پہ بات، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں، گناہ میں وقت گزر رہا ہے. بہو کو کہو تو وہ ناراض، ساس کو کہو تو وہ ناراض. یہ غلط باتیں ہیں، غلط باتیں. ساسوں کو بھی بہوؤں کو بھی دونوں کو سوچنا چاہیے. گھر بسانے ہیں تو یہ غلطیاں نہیں کرنی. مظفر صابر صاحب کا سوال کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہے؟ اللہ ہی کی وجہ سے ہے. اللہ والوں سے محبت کیوں ہے؟ اللہ ہی کی وجہ سے ہے. تو اس میں غیریت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے. اللہ کا تعارف نبی سے ہی ملا ہے. تو آپ اس میں غیریت کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو. اللہ سے محبت رکھو تو میں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے. تو صاف تو واضح کر دیا. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی بیعت اللہ کی بیعت، قرآن نے واضح کر دیا. فروا انصاری. علامہ اقبال کو پڑھیں. اگر تجھے صدیق اکبر کی آنکھ مل جائے تو حضور زیادہ پیارے ہو جائیں گے اللہ سے. از خدا محبوب تر گردد نبی، علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. سمجھو پہلے بات کو. فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟
بتائی جاتی ہے ان کا نا صحیحن، اگر صحیح ہے بتائی جاتی ہے، معنن اس میں گنجائش ہے، لفظاً کے انہی الفاظ کے ساتھ ہے یا نہیں، معنن تو وہ ہے وطن کی محبت، لیکن یہ کہ لفظاً اسی طرح کے الفاظ صحیح ہیں یا نہیں بتائے جاتے ہیں۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور۔ علامہ اقبال کے ان اشعار کا مصداق بعض لوگ علماء کو ٹھہرا کر عام لوگوں کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہنمائی فرمائیے کہ ان اشعار میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اشعار سنا کے اصل علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، تو آپ کی سمجھ میں تو آ ہی گیا کہ وہ لوگ جو دین کے نام پر بنام علماء، بنام علماء کا مطلب علماء کے نام پر، عالم نہیں ہوتے، علماء کے نام پر، بنام دین کے نام پر جو غلط، اب آپ کے سامنے ٹی وی میں آتے ہیں نا، پینے والے بھی ہیں، آ کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں، ٹی وی میں آ چکا، خبروں میں آ چکا، نشے کی حالت میں پکڑے گئے، پھر آ کے جناب وہ کوئی دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ علماء سو اور علماء حق ہر دور میں رہے ہیں۔ سب سے بہترین طبقہ بھی علماء کا، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا۔ کون سے؟ جو پیسوں کے لیے یا منصب کے لیے یا دنیا کے لیے دین بیچتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں دین کے نام پہ جو دین میں نہیں ہے، اور اصلوں کی بدنامی، جس طرح جھوٹے پیر اصلی پیروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان لوگوں کے ہیں نا، اچھا اب بات یہ ہے کہ بہت سے اشعار علامہ کے نہیں ہیں، ان کے نام سے بولے جا رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تکبیر اور شمشیر فتنہ معاذ اللہ، علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، لیکن ان کے نام سے آج کل تو لوگ کسی بھی اقبال کے نام کے شعر کو علامہ اقبال کا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، علامہ اقبال جس طرح دین کے علماء کی تعریف بیان کی ہے وہ بھی دیکھیں، اولیاء کی ہے، تو ذہن میں رہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو دین کے یا علماء کے نام پر غلط باتیں کر رہے ہیں، سب کے سامنے ہیں، سیاست میں بھی دیکھ لیں کتنے ہیں، ان کا کیا حال ہے، فتویٰ فروشی کرنے والے بھی کتنے ہیں جو کیا حال ہے، اور علماء حق بھی ہیں۔ عید و قوت ہر از حیات آیت پدید، یہ بھی تو علامہ اقبال ہے نا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، تو دونوں قوتیں رہتی ہیں، وہ باطل بھی اور حق بھی۔ تو جو لوگ غلط ہیں، اب قرآن میں آیتیں ہیں بتوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ہیں، قرآن کی آیتیں عام آدمی کو پتہ نہیں، وہ چسپاں کرتے ہیں نبیوں ولیوں پر، تو وہ بھی تو ہے نا۔ اور حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا بیان حدیث بخاری میں موجود کہ یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں جو کافروں مشرکوں والی آیتیں، بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے علماء نظر آ رہے ہیں تو علماء سو، علماء جور بھی گزرے ہیں، باطل بھی گزرے ہیں، ان کا ذکر بھی ہے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ کچھ مسلمان کہلانے والے مفکرین صلح حدیبیہ کی مثال دے کر اسرائیل سے صلح کا جواز پیش کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کو قتل کرنے والے قبیلے قریش سے صلح ہو سکتی ہے تو ان سے کیوں نہیں؟ وہ صلح کس نے کی تھی؟ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آج کوئی ان کے درجے کا تو نہیں ہے۔ اگر آپ نظیر کے اس کی مثال ملتی ہے تو مجھے یہ بتائیے، کیا اسلام نے، قرآن نے اس کے بعد کیا نبی کا فرمان نہیں کہ ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیں گے؟ لا نستعین بمشرک کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب دین مکمل ہونے کے بعد آپ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ اس وقت کیا حالات تھے، آج کیا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ہم جنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جنگ مسلط ہو جائے تو پھر بھاگو بھی نہیں، ثابت قدم رہو۔
آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس میں چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح کر لیں، وہ تو آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں جگہ جگہ پر، جبکہ مسلمان ہی معاشی طور پر ان کو پال رہے ہیں، ان کی تمام پروڈکٹس مسلمان ہی لینا چھوڑ دینا مسلمان، واقعی 1 مہینہ ان کی پروڈکٹس، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈنمارک کے معاملے میں، دوسرے جب بھی ہوا تھا تو ان کو فرانس کے معاملے میں کرنا پڑا۔ ہم لوگ ایمانی بات نہیں کرتے، ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ کے اندر غیرت کیوں نہیں ہے؟ اچھا، جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے، ان کی جائیداد کا مسئلہ ہو اور رشتہ داروں میں آ جائے اور کوئی اس کو مار لے، یہ اس سے صلح کریں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو ان کو بہت جوش ہوتا ہے، جب ایمان کی بات آ جائے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہاد نہیں کیا؟ وہ مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ منافقوں کو اپنی مسجد سے نہیں نکالا نام لے لے کر؟ وہ مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ تو جہاں جس طرح کا ماحول، ہم نہیں جنگ نہیں چاہتے، لیکن آج آپ کشمیر کے لیے پھر کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر وہ غاصبانہ حکومت آپ نے ماننی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو۔ پھر آپ کے لیے جو بھی علاقے پہ جو قبضہ کر لے، پھر آپ کے پاس یہی ہوگا کہ وہ مان لیا، یہ بھی مان لو۔ بھئی کتنا زیادہ 70 سال انتظار کرنا پڑا تھا، اس کے مدت کم ہو جائے گی، 40 سال کے بعد مان لیں گے، قبضے کرنا شروع کر دو۔ اس طرح کیا سوچ رہے ہو؟ مسلمان بنو، قرآن حدیث کو مانو اور سمجھو اپنی۔ اس میں آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے مان لو، کل کو وہ آپ کی زمین پہ بھی آ کے قبضہ کریں گے، مان لینا۔ پھر کیا قانون کیا رہ جائے گا؟ دنیا کہاں ہے پھر؟ عدل کس چیز کا نام ہے؟ پھر کیوں آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی مغربی دنیا کو دیکھ لیا کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ مہذب لوگ ہیں، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مذہبی طبقہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا کہتا ہے، مگر فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہے، رہنمائی فرما تو دیجیے۔ ہم اس چیز کا استعمال ان کے فیور کے لیے نہیں کر رہے، ہم اسی سے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ اب کسی نے ہتھیار بنایا ہے تو میں اس ہتھیار کو اس لیے کہ نہیں جی اس نے بنایا ہے میں نہیں، میں اس کا ہتھیار اس کے خلاف بھی تو استعمال کر سکتا ہوں نا۔ ہم فیس بک کا وہ استعمال کریں کہ ان کو ان کے چہرے کو بے نقاب کریں، اپنی جو ہے ایمانی غیرت اس کا اظہار کریں۔ اس طرح تو آپ کہیں گے کہ جی سڑکیں، ہوائی جہاز، پھر آپ ساری چیزوں کے نام لیں گے، لیکن مصنوعات کا مطلب ہوتا ہے معاشی طور پر ہم اپنا احتجاج ظاہر کریں۔ اگر آپ ان کی بنائی ہوئی یا کھانے پینے کی 10 چیزیں نہیں لیں گے تو ان کی کمر ٹوٹے گی یا نہیں؟ کچھ تو ان کو جواب دو، کچھ تو بتاؤ۔ نہیں کرنا چاہتے ہو تو قبر میں اپنے پھر یاد رکھنا، جواب آپ نے دینا ہے۔ کیا حدیث شریف میں یہ نہیں ہے اللہ فرمائے گا قیامت کے دن میرے دشمن سے دشمنی رکھی، میرے دوست سے دوستی رکھی؟ تو کیا جواب دیں گے یہ؟ الحب للہ والبغض للہ۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ حدیث پاک میں جس خراسان کا ذکر ہے وہ موجودہ دور کی کون سی جگہ ہے؟ ہم لفظ خراسان جب لیتے ہیں تو عرف عام میں جو مشہور ہے ہم وہی کہیں گے، لیکن اس سے اگر کوئی خاص جگہ مراد ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بتائی گئی ہے لازمی بات ہے۔ اکثر جو علاقے مثلا مصر کا نام لیا تو مصر وہی ہے، عراق ہے ذکر جن علاقوں کا، تو خراسان سے مراد اس کی اگر حدیث میں کسی اور نے کوئی خاص لکھا ہے تو مجھے نہیں معلوم، مراد وہی ہوگا۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ کیا کافر کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کی موت کے حوالے سے نہیں، اپنے ایمان کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے نہیں، اس کے حوالے سے نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم کوئی وہ رعایت یا وہ دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتے جو ایمانی۔ بلکہ اس موقع پر میں پھر ایک بار اپنے ناظرین و سامعین کو کہوں، لفظ مبارک اب کیوں غلط چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں اور بے دھڑک کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے؟ ایک کفر کی چیز ہے، غلط چیز ہے، اور آپ اس پہ ان کو مبارک کہیں، آپ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے؟
صرف جائز اور اچھی چیزوں پر مبارک کہا جائے گا. کسی غلط چیز پر کبھی مبارک کا لفظ نہیں بولنا. آپ کو ان کو وش کرنا ہی ہے تو ان کے لیے کوئی اور لفظ چن لیں, نہیں یہ لفظ مبارک نہیں. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, اوکاڑوی فورم کے بھی, اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے بھی. اسی طرح دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان ذرائع سے ہم تک سوالات پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر آج کی نشست میں تو وہ شامل نہیں رہا تھا, جس طرح ابتدا میں علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, میں نے بھی, کہ موبائل چونکہ میرا چھن گیا تھا گن پوائنٹ پہ, تو جس کی وجہ سے آج کی نشست میں واٹس ایپ کی سہولت موجود نہیں تھی. جی البتہ وہ کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے, تو ہفتہ بھر میں جو واٹس ایپ کے سوالات موصول ہوئے وہ میں نے کمپیوٹر سے ہی کاپی کر کے اپنے پاس لکھے تھے اس میں, اور اگلے ہفتے سے پہلے بھی اسی ذریعے سے میں سوال وصول کر سکتا ہوں. تو آپ اس نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور اگلی نشست میں انشاءاللہ واٹس ایپ کی سہولت بھی موجود ہوگی دوران نشست. ابھی فی الحال بھی موجود ہے, اور اب تک اگر جنہوں نے نہیں سنا تھا کہ واٹس ایپ کی سہولت موجود نہیں ہے اور پھر بھی انہوں نے بھیجے دوران نشست, وہ سوالات بھی اگلی نشست کے ابتدا میں انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے. آپ کے پاس فون نہیں ہے؟ میں تو سمجھا تھا ابھی تک کوئی سن کے آپ کو آفر کر دی ہوگی کہ فون بھجوا دیں گے, آپ کو فون دلا دیں گے. چلے خیر. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے ہٹلر کی پذیرائی کرنا شروع کر دی ہے کہ اس نے ان کے ساتھ جو کیا بالکل ٹھیک کیا. رہنمائی فرمائیے کہ کیا ان کا ایسا کہنا درست ہے؟ طریقے سے بات کی جاتی ہے, طریقے سے بات کی جاتی ہے, لیکن کسی شقی بدبخت کی مدح نہیں کی جائے گی, یعنی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی, کیونکہ عرش ہلتا ہے بدبخت کی تعریف کرنے سے. کسی غلط شخص کی آپ تعریف کریں تو عرش ہلتا ہے, لرز جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ اس نے اگر ان کے ساتھ وہ کیا تھا تو اس ظالم نے صحیح کیا تھا, اس کے بھی ظالم کہہ دیں ساتھ میں, کو ظالم نے صحیح کیا تھا, اس انداز میں بات, کیونکہ ہولوکاسٹ کی بات کی جاتی ہے نا اصل میں, تو اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ کیسے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اس پر کوئی دنیا نہیں بول رہی. تو ہم کسی بدبخت کی, غیر مسلم کی مدح نہیں کریں گے, لیکن حالات قرائن کے حوالے سے کوئی اس انداز میں بات کرے کہ یہ اسی سلوک کے مستحق یا اس طرح کی بات کرے, وہ دوسرا ہوتا ہے. لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں. پہلے باقاعدہ سکھایا جاتا تھا بچوں کو, دادا دادی, نانا نانی, پوتے پوتیاں ان کے پاس ہوتے تھے, بہت کچھ سیکھ لیتے تھے. اب ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے, ٹیلی فون ہے, سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر ہے, کیا کیا وہاں سے بگاڑا جا رہا ہے نسلوں کو. کتنی چیزیں تو ہمیں دی اس لیے گئی ہیں, کتنی ایپس دی اس لیے گئی ہیں کہ ہم سے ادب نکل جائے, غیرت نکل جائے. تو کون سے لفظ بولنے ہیں, کون سے نہیں, بہت اچھی بات ہے, لوگ پوچھتے ہیں, خوشی ہوتی ہے کہ جاننا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ کچھ سیکھنا ہمارا فرض ہے, ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہرحال اتنا یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو وفادار نہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں, ان کے اہل بیت صحابہ کا وفادار نہیں, ہم اس کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتے. وہ کسی طرح بھی ہمارا دوست نہیں ہے. جاننے والا آپ کہہ دیں, اب دوست کہہ دیتے ہیں فلاں میرا دوست ہے, وہ جاننے والا ہوتا ہے, دوست نہیں ہوتا. دوست بہت اعلیٰ درجہ ہے. دوست اس کو کہنا ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے. ان کا وفادار نہیں تو میرا آپ کا دوست کہاں سے ہوگا؟ اور پھر لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو ہم اللہ کے خلاف جائیں گے تو کیا کوئی خیر پائیں گے؟ تو اللہ ہمیں ہدایت دے, ذہن میں رہے. باقی جو کسی غیر کی بات کرنی ہے, مثلا آپ کہہ دیتے ہیں نا فلانی ٹیم نے ان کو ٹھیک مارا, ان کی ٹھیک چترول کی, تو وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی تعریف کوئی اپنے حوالے سے کر رہے ہیں, اس دونوں کے کردار کو رکھتے ہوئے وہ بات کی جاتی ہے. تو اس کے لیے الفاظ ایسے نہ ہوں جو ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ بنے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے,
اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، اکرام شریف صاحب، ہدایت رسول صاحب، فردوس انجم صاحبہ، وحید صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، ذیشان صاحب، فیضان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، ارسلان حسین صاحب، محمد اسامہ صاحب، شکیل بھٹی صاحب، نصر اللہ قادری صاحب، شاہ نواز صاحب، مرزا علی صاحب، محمد ایوب صاحب، ادریس قادری صاحب، فہد صدیق صاحب، محمد اسامہ صاحب، ناصر خان صاحب، نصر اللہ قادری صاحب، محمد جنید صاحب، عظیم مظفر صاحب، ظہیر عباس صاحب، سمیر خان صاحب، عباس علی صاحب، ظفر خان صاحب، منظور احمد صاحب، حماد خان صاحب، وقاص خان صاحب، عاطف شیخ صاحب، سفیر عباسی صاحب، مزمل یعقوب صاحب، محبوب حسن صاحب، زبیر اتاری صاحب، رمیزہ ناز صاحبہ، مرزا منظور صاحب، ریحان صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ام ہانی صاحبہ، اویس رضا صاحب، سید امتیاز الحسن صاحب، طارق محمود صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، باسط علی صاحب، محمد توقیر صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، ام شہباز صاحبہ، راحیل امین صاحب، زہیب علی صاحب، فاطمہ نور صاحبہ، سعدیہ عالم صاحبہ، نعیم علی صاحب، حنا حیدر صاحبہ، صغرا فاطمہ صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، فرحت محمود صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، اسلم غزالی صاحب، سجاد وڑائچ صاحب، ثنا سعید صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، علینا طارق صاحبہ، ناصر خان صاحب، رمیزہ ناز صاحبہ، فیصل قادری صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، عباس علی صاحب اور شاہ نواز صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ میں سفر پر تھا، جمعہ پڑھ کے کراچی سے چلا گیا تھا۔ سیالکوٹ، گولڈرا شریف اور حویلیاں کچھ پروگرام تھے۔ ابھی 9 بجے رات کو واپس پہنچا ہوں کراچی۔ اس ہفتے میں بہت سے معاملات کو یہاں رہ کے نہیں دیکھ سکا۔ وہ تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ اس دوران چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو ہاسپٹلز میں یا گھروں میں بیمار ہیں اور انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے بہت پیغام آتے ہیں، سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں دور فرمائے، آسانیاں فرمائے، سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ یہ محمد زین قادری صاحب ہی میری گفتگو میں سے کلپ نکال کے بناتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں مسلسل فلسطین کے حوالے سے بار بار گفتگو ہر جلسے میں ہر جگہ کر رہا ہوں۔ امداد کے حوالے سے بھی خاموشی سے جو کچھ بھیج سکا، ایسے لوگ جن پر اعتماد کہ وہاں پہنچے گا، وہ کام بھی کیے ہیں۔ مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے، مسلم حکمرانوں سے مایوسی ہوئی، مسلم میڈیا سے مایوسی ہوئی، مسلم تنظیموں سے مایوسی ہوئی، مگر اللہ سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ آج بھی ابابیلوں کو کنکر دے سکتا ہے، وہ آج بھی ان کے تمام بم بیکار کر سکتا ہے۔ اسی کی بارگاہ میں عرض ہے، بلا شبہ ہمارے رب، ہم بہت گناہ گار، بہت نالائق ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر تو کریم ہے۔ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، وہاں کے مسلمان نہتے مسلمانوں کی مدد کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ وہ تمام لوگ جو
یہود و نصارہ، ہنود و مجوس کے اس وقت حامی بن رہے ہیں۔ اسلام، مسلمانوں، قبلہ اول اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کشمیر کے خلاف ہے، ان سب کو تو ناکام بنا دے۔ ہمیں نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں کو دیکھ۔ غزہ کے مسلمانوں کی وہ جو کلپس آتے ہیں دیکھے نہیں جاتے، ان پر بھوک پیاس کیا کچھ مسلط کیا گیا، ان کے ہسپتالوں میں گھس گھس کے کیا کیا گیا۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس سرزمین پر تیرے بہت سے پیارے آرام فرما ہیں، ان کا صدقہ بیت المقدس کو ان غیروں کے تسلط سے آزاد فرما دے۔ وہ صہیونی جو ظلم کی علامت ہے ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ التجا ہے مولا، اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ غیروں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا فرما۔ الہی مدد فرما، مدد فرما، مدد کی گھڑی ہے، مدد فرما۔ مجھے اور آپ کو سب کو توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے، اپنے اعمال پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم سے جو بھی ہو سکے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے کہ یہاں اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کے خلاف سازشیں بنانے کا جال پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ نظر آتے ہیں نا، غلط غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی علماء ہے؟ یہ سازش کر کے بٹھائے گئے ہیں اہل سنت کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ ایک شخص تھا جس کے جنازے میں دنیا جمع ہو گئی تھی لاہور میں، پنڈی میں، وہ اس عاشق کے جنازے میں، وہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی تعداد، توڑو ان کو، علماء کو لڑوایا۔ کتنے مسئلے، اب یہ پلانٹڈ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، کوئی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوش کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کو ہوش کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن، اور ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ شکریہ ان احباب کا، ان کے ذریعے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ لمحے آپ کے ساتھ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، اللہ تعالی مجھے حق پر ثابت قدم رکھے، سازشوں سے، شریروں سے محفوظ رکھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔